السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بچوں، آج ہم نے چیپٹر نمبر 10 ماحولیاتی کیمسٹری کا اگلا چیپٹر گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس ایفیکٹ پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے بچوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہے۔ تو جب انسانی سرگرمیوں جیسا کہ گاڑیوں کا دھواں، فیکٹریز کا دھواں، فوسلز فیولز کا جلنا، تو انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور دوسری بہت سی گیسیں جب فضا میں شامل ہوتی ہیں تو زمین کے ارد گرد ایک غلاف کی صورت میں لیئر بنا لیتی ہیں، جیسا کہ یہ آپ کو شکل میں نظر آ رہی ہے۔ یہ غلاف زمین سے خارج ہونے والی گرمی کو اوپر فضا میں جانے سے روک دیتا ہے، جس کی وجہ سے زمین کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں انہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ کہا جاتا ہے، اور جو گیسز درجہ حرارت بڑھنے کا باعث بنتی ہیں ان کو گرین ہاؤس گیسز کہا جاتا ہے۔ اب بچوں دیکھیں کہ جب سورج سے آنے والی شارٹ ویوز شعاعیں جب گرین ہاؤس سے گزر کر زمین کی سطح پر پڑتی ہیں تو اس کی سطح گرم ہو جاتی ہے۔ تو جب رات کے وقت زمین ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے لانگ ویوز شعاعیں خارج کرتی ہے تو گرین ہاؤس گیسز ان شعاعوں کو جذب کر لیتی ہے۔ اس کی وجہ سے زمین کی خارج ہونے والی حرارت اوپر فضا میں نہیں پہنچ پاتی، نتیجتاً زمین کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، اور زمین کے اس درجہ حرارت کے بڑھنے کے عمل کو گلوبل وارمنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ ہوا میں موجود گرین ہاؤس گیسز کا ارتکاز جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زمین سے خارج ہونے والی شعاعیں جذب ہوں گی اور اتنا ہی زمین کا ٹیمپریچر زیادہ بڑھ جائے گا۔ نیکسٹ بچوں جو ٹاپک آ جاتا ہے وہ ہے کہ گرین ہاؤس گیسز کے ماخذ کیا ہے، یعنی سورسز کیا ہیں، کہاں سے یہ گرین ہاؤس گیسز آتی ہیں۔ تو کوئلہ، پیٹرولیم اور گیس کے جلنے سے فضا میں بتدریج کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری گیسوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پودے فوٹوسنتھسس کے ذریعے سے یوز تو کرتے ہیں، لیکن دنیا میں موجود درختوں کی وسیع پیمانے پر کٹائی نے اس کمی کو متاثر کیا ہے، اور یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے نا، یہ زمین میں معلق ہو کر ایک موٹے اور کثیف تہہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور یہ تہہ جو ہے یہ گرین ہاؤس میں لگی گلاس شیٹ کی طرح سے کام کرتی ہے۔ جیسا کہ یہ ابھی آپ نے یہ جو ڈائیگرام آپ کو شو ہو رہی ہے، یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کی ہی اگزامپل ہے کہ دیکھیں یہ آرٹیفیشل طریقہ سے گرین ہاؤسز بنائے جاتے ہیں، یعنی شیشے کا ایک کمرہ بنایا جاتا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو سورج کو شعاعیں انٹر تو ہو رہی ہیں لیکن واپس نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کمرے کا اندرونی ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس طرح سے جو ہیں وہ کچھ فصلوں کو جو کہ جن کو زیادہ ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اگایا جاتا ہے یا ان پودوں کو اگایا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے گرین ہاؤس گیسز کام کرتی ہیں کہ وہ زمین کے ٹیمپریچر کو بڑھا دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ میتھین جو ہے وہ بھی ایک نقصان دہ گرین ہاؤس گیس ہے، جس کے ارتکاز میں اضافے نے ماحول کو اور زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ارتکاز میں اس اضافے کی وجہ چاول کی فصل، جانوروں کا نظام اور پودوں کا گلنا سڑنا ہے۔ اب بچوں ہم نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کے اثرات کیا ہیں۔ تو اس کے ایز سچ تو اثرات واضح طور پر نظر نہیں آتے، لیکن موسموں پر اثرات اس کے ضرور موجود ہوتے ہیں، اور موسموں پہ بھی جو ہیں موسموں کے مطابق یہ کہاں کہاں پر نقصان کر رہے ہیں وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ان اثرات کی وجہ سے زراعت اور خوراک کی پیداوار شدید متاثر ہوگی۔ پھر آگے نیکسٹ بچوں آ جاتا ہے گلوبل وارمنگ کے اثرات۔ تو موسموں کی تبدیلی کے اثرات اپنے ساتھ طبعی، سماجی، معاشی اور ماحولیاتی تبدیلیاں بھی لاتے ہیں۔ تو گلوبل وارمنگ کے 4 برے اثرات کا ذکر ہم یہاں پر کریں گے اور اس کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کے اثرات میں سب سے پہلے بچوں آ جاتا ہے سمندر کی سطح پر۔ تو جیسے جیسے ہی ٹیمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے تو گلیشیئرز میں برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے انٹارکٹیکا اور گرین لینڈ میں موجود برف بڑی تیزی سے پگھل رہی ہے، جس کی وجہ سے سمندروں کی سطح بلند ہو جائے گی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نشیبی ساحلی علاقے جیسا کہ نیدرلینڈ، بنگلہ دیش وغیرہ جو ہیں ان کے ڈوبنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔
اس کے بعد ہے کہ اوس بارشوں کا زیادہ ہونا. تو جب بچوں زمین کا ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا تو دنیا کے کچھ حصوں میں بارشیں زیادہ ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر کی سطح جب بڑھ جائے گی اس میں سے بخارات بن کر پانی اٹھتا ہے اور وہ جو ہے وہ بادل بناتا ہے اور اس کے بعد بارشیں برسانے کا سبب بنتا ہے. تو اس طرح پوری دنیا میں جب بارشیں زیادہ ہوں گی تو سیلاب کے خطرات بھی زیادہ ہو جائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتے ہیں زراعت پر اثرات. تو موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا کی مختلف حصوں میں اگائی جانے والی فصلوں پر بھی مختلف اثرات وقوع پذیر ہو سکتے ہیں. درجہ حرارت بڑھنے سے گیہوں یعنی گندم کی فصل اور چاول کی فصلیں تو بہتر ہو سکتی ہیں، جبکہ مکئی اور گنا جن کو کم ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے اس پہ برے اثرات ہو سکتے ہیں. اس کے بعد بچوں لاسٹ آ جاتا ہے گرمیاں زیادہ گرم اور سردیوں کا وقفہ تھوڑا. تو اگر آپ آج کل کے حالات دیکھیں تو اب دیکھیں کہ ہماری گرمیاں جو ہیں وہ تقریباً مارچ سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں. مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر تک یعنی 9 مہینے جو ہے وہ گرمی ہوتی ہے. اور آگے دسمبر میں تھوڑی بہت، اور اس کے بعد جنوری سردی، اور پھر اس فروری میں پھر آگے جو ہے وہ سردی ختم ہو جاتی ہے اور گرمیوں کا موسم سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری وجوہات یا یہ گرمی کا زیادہ ہونا یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے. بچوں آج کی ویڈیو میں ہم نے گلوبل وارمنگ پڑھا اور اس کے اثرات پڑھے. امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. میرے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.